اب یہ گفتگو جو میں نے عرض کی ہے، اس مختصر سی گفتگو کو اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو اس سے بہت بڑا ایک دروازہ بدعقیدہ لوگوں کے اعتراضات کا بند ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی الحمدللہ رب العالمین، ہر نماز میں آپ پڑھتے ہو سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، نماز کے قومے کے اندر یوں پڑھتے ہو ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب ساری تعریفیں تیرے ہی لیے، تو پھر داتا علی حجویری کی تعریف کیوں کرتے ہو؟ پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی تعریف کیوں کرتے ہو؟ پھر حضرت امام صاحب کی تعریف کیوں کرتے ہو؟ امام علی الحق کی؟ پھر یہ تعریف جو ہے یہ دیگر بزرگان دین کی تعریف تم کیوں کرتے ہو؟ یہ دیگر بزرگان دین کی تعریف تو کرنی ہی نہیں چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ تعریفیں تو ساری اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، وہی مستحق ہے ساری تعریفوں کا۔ یہ اعتراض جو وہابی کرتے ہیں، اس اعتراض کا دروازہ بند ہو گیا میری اس تھوڑی سی گفتگو سے، جو 2-3 جملے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ کیونکہ کوئی بھی آدمی جب کسی ولی اللہ کی تعریف کرتا ہے تو ولی اللہ کی جس خوبی کی بنا پر تعریف کرتا ہے تو وہ خوبی اس ولی اللہ کو دینے والا کون ہے؟ ولی اللہ کی ذات کے اندر وہ خوبی پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ تو وہی ہے اللہ تعالی وحدہ لا شریک لہ۔ تو لہذا کائنات کی کسی بھی چیز کی تعریف کرو تو اس کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی تعریف، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی تعریف، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی تعریف جو ہے اس کا کریڈٹ بھی آخر کار اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو ہی جاتا ہے، کیونکہ وہی ان کو بنانے والا ہے، وہی ان کو یہ خوبیاں عطا فرمانے والا ہے، اور وہی ان کے اندر یہ خوبیاں جو ہیں ان کو پیدا فرمانے والا۔ اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا؟ اب اگر کہو کہ یا اللہ پاک سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ اور اگر پڑھو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کا ذکر کر رہے ہیں آپ، تو یہ بھی تعریف اللہ ہی کی ہے، کیوں؟ ولی اللہ ہی کے ولی ہیں، ان کو ولی اللہ ہی نے بنایا، ان کی ولایت کا خالق اور مالک جو ہے ان کا بھی، ان کی ولایت کا بھی، اور ان کی ہر ایک خوبی کا اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہی ہے۔ اسی طرح اگر پڑھو تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ سب رسول ہیں، ان میں سے بعض کو ہم نے بعض دوسروں کے اوپر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے، ان کو کلیم اللہ ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور پھر ان میں سے کوئی وہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے باقی سارے نبیوں، باقی سارے پیغمبروں سے درجات میں بڑھ کر۔ تو اگر آپ یہ پڑھیں تو یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، کیوں جی؟ کہ سارے نبیوں کا خالق اللہ ہے، سارے نبیوں کو یہ خوبیاں عطا فرمانے والا، یہ درجے عطا فرمانے والا اللہ ہے، لہذا یہ تعریف بھی اللہ کو پہنچی۔ اب پڑھو گے لا الہ الا اللہ، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ ڈائریکٹ اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اگر پڑھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ بنایا کس نے؟ یہ خوبیاں، جو ساری خوبیاں سرکار کو عطا ہوئیں، وہ کس کی طرف سے عطا ہوئی ہیں؟ ان خوبیوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہی ہے۔ لہذا لا الہ الا اللہ کرو، پڑھو تو یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، محمد الرسول اللہ پڑھو تو یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پڑھو تو یہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے اس کو ذرا ذہن نشین فرما لیں۔ ہمارے سنی دوستوں کے حافظے بڑے کمزور ہوتے ہیں، بات ان کو سناؤ، اچھی طرح ان کو یاد کراؤ، ہاں جی، بات بھی آسان کرو، وقتی طور پر یہ لطف اندوز ہو جاتے ہیں، اور اس بات کو یاد رکھنا یہ ضروری نہیں سمجھتا۔ حالانکہ بات سننے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کو سن کر اس کو سمجھا جائے
اور اس کے جو تقاضے ان کو پورا کیے جائے. تقاضے کیا ہیں کہ آگے دوسروں تک پہنچاؤ.